ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام عرض کیا ہے آپ سماعت کر رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم شاعروں کو مدعو کرتے ہیں، ہمارے عہد کے وہ شعراء اکرام جن کے نام بڑے اہم ترین ہیں، آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے عہد کے ایک بہت اہم ترین شاعر، لیکن ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جب ہماری عمر ڈھلتی ہے، ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا ترکیب استعمال کی ہے بالوں میں برف لگانے کی، اس حوالے سے ان کا شعر سفر کرتا رہا اور بڑا مشہور ہوا لوگوں کے اندر۔ یہ بھی ایک مشہور شخصیت ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، اور عام طور پہ شعراء کرام میں، مشاعروں میں ان کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میری مراد ہے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب سجاد ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین اکرام، سجاد ہاشمی صاحب کے والد بزرگوار، والد محترم اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان سے جو ورثے میں منتقل ہوئی شاعری وہ سجاد ہاشمی صاحب کا سرمایہ حیات ہے، اور آج ان کا نام ادبی حلقوں میں بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ سجاد صاحب، شاعری کی ابتدا کس عمر سے کی؟ شاعری میں جب میں 4-5 سال کا تھا، میں نے محسوس کیا کہ ڈرائنگ روم میں کچھ شعراء کرام ہوتے، پاپا جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں شعر و شاعری، میں ان کی خدمت میں جو انکساری عارضی ہوتی ہے، جو مہمان نوازی ہوتی ہے، تو پاپا کے حکم پہ میں اس میں بڑے نام تھے: صیبہ لکھنوی، شرشار صدیقی، پروفیسر انجم اعظمی، حمایت علی شاعر، جوہر سعیدی، رئیس امروی، جان ایلیا، سید محمد تقی۔ اب میں کراچی میں میرے مسئلوں میں شاید میں واحد خوش نصیب ہوں جس کی تربیت ان سب کے درمیان ہوئی، اور میری شرارتوں سے وہ محظوظ ہوتے تھے۔ شرارتوں سے محظوظ ہاں، ہوتے تھے؟ بچپن سے میں شریر رہا، اور یہ عادت میری بچپن تک رہی اور جاری ہے۔ تو اب کیا عمر ہے آپ کی جو بچپن آپ نے کہا کہ جاری نہیں، رہی؟ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ میری عمر نہیں پوچھے، اس لیے ماشاءاللہ ناظرین اکرام، ہاں، پروگرام اگر آپ نے میری عمر پوچھی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بڑا اللہ کا کرم ہے، عمر پہ مجھے یاد آیا عارف اکبر آبادی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، آپ کے استاد راشد محترم عارف کے والد عارف ہوشیار پوری، عارف ہوشیار پوری۔ ان کا ایک شعر ہے کہ ایک لمحہ ملا تھا کہنے کو، واہ، ایک لمحہ ملا تھا کہنے کو، کیا کہنے، زندگی بھر کی بات کیا کہتے ہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا، وہ بھی تو عطا کر دیجئے کہ تم بھی بالوں میں برف لیے چلے آئے ہو۔ ہاں، یہ میری اللہ کا کرم ہے کہ اساتذہ کے درمیان میری تربیت ہوئی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ شعر کے ساتھ اچھا، میں جب غزل کہتا ہوں تو اس کو تقریباً 15-20 دن تک سنوارتا رہتا ہوں، جس طرح دولہا ایک دلہن کو سنوارتا ہے۔ دولہا اپنے آپ کو سنوارتا ہے کہ دلہن کو سنوارتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو تو نہیں سنوار سکتا، وہ تو زندگی بھر نہیں سنوار پاتا۔ تو میں شاعری کو دلہن سمجھتا ہوں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں اپنا کلام سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو سناتا ہوں، واہ، اور میں شاید کراچی کا واحد شاعر ہوں آج بھی انہیں دلہن سمجھتے ہیں آپ؟ جس کی اہلیہ جو ہے شعر سنتی ہیں، واہ، ورنہ اکثر شعراء کی بیویاں خائف رہتی ہیں کہ بھئی کیا شاعری کرتا رہا۔ اچھا، پریکٹیکل بھی ہوں، لہذا گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، تعلیم، اس پہ میں نے نگاہ رکھی۔ شاعری کو میں نے ثانوی حیثیت دی۔ اچھا، لوگوں نے شاعری کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس سے یہ ہوا کہ وہ معاشرتی طور پہ کٹ گئے۔ لیکن وہ شعر آپ نے نہیں سنایا، تم بھی بالوں میں۔ ہاں، اس کے کچھ شعر سنانا پڑیں جی گے، جی، تو سامعین کی نظر ہے، عطا کیجئے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سب کے درمیان اپنا کلام پیش کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں سہیل امتصال صدیقی اور اس چینل کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ۔ کہ میں آج یہاں
جی بیٹھا ہوں جی اور کلام پیش کرتا ہوں اپنا کلام عطا کر کہ دیجیے. کون تھا جس کی میں تقدیر لیے پھرتا ہوں. واہ کون تھا جس کی میں تقدیر لیے پھرتا ہوں، اپنی تصویر میں تصویر لیے پھرتا کیا ہوں. کہنے، واہ 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 کون تھا جس کی میں تقدیر لیے پھرتا ہوں، واہ. اپنی تصویر میں تصویر لیے پھرتا ہوں. تم نے جو خواب دکھائے تھے سہانے ہم کو، واہ ان کی اجڑی ہوئی تعبیر لیے پھرتا ہوں. کیا کہنے، کیا ترکیب لے کے آئے. واہ تم نے واہ جو واہ. خواب دکھائے تھے سہانے ہم کو، ان کی اجڑی ہوئی تعبیر لیے پھرتا ہوں. واہ اور اس کا جو شعر کی فرمائش کی ہے سہیل بھائی نے کہ تم بھی بالوں میں. تم بھی بالوں میں لیے برف چلے آئے ہو، واہ واہ واہ. میں بھی ایک شکوہ تاخیر لیے پھرتا ہوں. کیا کہنے، شکوہ آخر تو کمال کہا. تم بھی بالوں میں لیے برف چلے آئے ہو، میں بھی ایک شکوہ تعبیر لیے پھرتا ہوں. پروفیسر سار انصاری صاحب نے مجھے بتایا، میرے علم میں یہ بات آئی، مجھے کم مائگی کا احساس ہے. انہوں نے کہا بھائی ذوق کے بعد کسی نے برف پہلی بار باندھا ہے. بے شک ناظرین اکرام، یہ بھی ایک بہت اہم ترین بات ہے کہ ذوف کے بعد واقعی پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی شاعری میں برف کا استعمال کیا ہے سفیدی کے لیے. بہت بہت خوب. ورنہ چاندی یا سفیدی، برف کا استعمال پہلی بار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے، وہ کسی بھی شعبے میں ہے، شاعری میں ہے، فنکار ہے یا چینل پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو قطعی طور پہ اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. بہت خوب. اچھا اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو کس طرح استعمال کرے. لیکن اب آپ ایک اور غزل کے لیے تیار ہو جائیے. ناظرین کرام، ایک غزل اور سنتے ہیں تاکہ ایک سما بن جائے. جب شاعری کا سما بن جاتا ہے تو عرض کیا ہے کہ محفل اپنے عروج پر پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. تو عروج پہ پہنچانے کے لیے ایک غزل آپ سے اور ہم نہیں، میں دو شعر پیش کروں گا کہ جان قربان کون کرتا ہے. واہ. جان قربان کون کرتا ہے، اپنا نقصان کون کرتا ہے. واہ 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 واہ. اپنی اپنی ضرورتیں ہیں میاں، ورنہ احسان کون کرتا ہے. بہت خوب. کیا کہنے، کیا کہنے. دیکھیں احسان کرنے والا تو اوپر بیٹھا بے ہے. شک بے شک. آپ اور ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ آپ کچھ کام آپ کے حصے میں ڈال دیے، کچھ کام میری وجہ سے ڈال دیے. بہت خوب. اچھا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تکبر پیدا نہ ہو. بے شک. اچھا تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بے شک پسند نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیے کام. اچھا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے یہ کیا تو وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل سمجھا، اس کو چنا، منتخب کیا کہ وہ یہ کام کر سکے. بہت اچھی بات کہی آپ. ہاں. اچھا جب اس نے یہ کام کیا تو اس کے جو درمیان ہے یا اس کے دائیں اور بائیں ہیں وہ اس کے ساتھ رہے جی. اور وہ اس کے لیے سہارا بنے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کام کو مکمل کیا. بے شک. کچھ اور بھی کیا کلام آپ ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچائیں گے؟ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے عہد کے بہت اہم ترین شاعر جناب سجاد ہاشمی صاحب. خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو کم سے کم رکھتے ہیں. شاعری کا گویا ہم کوشش کریں گے کہ شاعری زیادہ سے زیادہ آپ کی سماعتوں تک پہنچے. جی شکریہ. کسے خبر تھی کہ تقدیر بھی رلاتی ہے. واہ. کسے خبر تھی کہ تقدیر بھی رلاتی ہے. واہ. کبھی کبھی تیری تصویر بھی رلاتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. سیلب ممتنع میں کسے بہت خبر تھی کہ تقدیر بھی رلاتی ہے. واہ. کبھی کبھی تیری تصویر بھی رلاتی کیا ہے. کہنے. واہ واہ واہ. سنا تھا خواب میں رونے سے غم نہیں ملتے. کیا کہنے. سنا تھا خواب میں رونے سے غم نہیں ملتے، ہمیں تو خواب کی تعبیر بھی رلاتی ہے. کیا کہنے. سجاد سنا صاحب تھا بہت خواب خوب، میں بہت خوب. رونے سے غم نہیں ملتے، واہ. ہمیں تو خواب کی تعبیر بھی رلاتی ہے. غبار راہ گزر چھپ رہا ہے آنکھوں میں، واہ. اور اپنے پاؤں کی زنجیر بھی رلاتی ہے. کیا کہنے. کیا غبار راہ گزر چھپ واہ رہا ہے آنکھوں میں، اور اپنے پاؤں کی زنجیر بھی رلاتی ہے. واہ.
تمہارا عکس بھی محفوظ ہے نگاہوں میں، واہ واہ واہ، بے شک، تمہارے ہاتھ کی تحریر بھی رلاتی ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تمہارا واہ عکس واہ واہ، بھی محفوظ ہے نگاہوں میں، تمہارے ہاتھ کی تحریر بھی رلاتی ہے۔ بہت خوب، محبت پہ بہت شعر آئے، اور اب تو سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، مختلف چینل ہیں۔ خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل سمجھ رہے کہ 2% ہے، اب جو ہے اس وقت، ہاں، تو لہذا ہم نے لیکن فیس بک کا سلسلہ تو 98% ہم ہے نے نا؟ جب عمر کے اس حصے میں لکھا، قدم رکھا جب محبت نامہ دیا واہ جاتا واہ تھا، واہ واہ واہ، عطا تو کر وہ دیجیے ایک بس۔ پرچہ ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بھی ہاں، کیا کن محبت کی اور کس رومانس کی بات کر رہے ہیں، ہاں، وہ رومانس جو ہماری شاعری کا حصہ رہا ہے، حصہ ہے، اور آئندہ بھی حصہ رہے گا۔ جی، تمہارا عکس بھی محفوظ ہے نگاہوں میں، واہ، تمہارے ہاتھ کی تحریر بھی رلاتی ہے، کیا کہنے، اور کبھی خیال کا بندھن جو توڑ دوں سجاد، بہت خوب، تو دل کو خواہش سے تعمیر بھی رلاتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ کسے واہ واہ، خبر تھی کہ تقدیر بھی رلاتی ہے، کبھی کبھی تیری تصویر بھی رلاتی ہے، بہت خوب، تمہارا عکس بھی محفوظ ہے نگاہوں میں، تمہارے ہاتھ کی تحریر بھی رلاتی ہے۔ اب نہ وہ تحریریں رہیں، نہ وہ عشق رہا، نہ وہ محبتیں رہیں۔ فرات جزی کا شعر ہے کہ نفرت رکھ، کہ محبت رکھ، پہلی شرط دیانت رکھ۔ واہ، تو محبتوں میں دیانت داری بہت ضروری ہے۔ بے شک محبتوں میں لگا ہے دلوں کو دھڑکا سا، کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ یہ ایک ذہن میں تھا، ایک حافظے میں تھا، تو وہ آپ کی نظر کر دیا۔ ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے جاری ہے، لیکن ہم چلیں گے ایک وقفے کی طرف۔ وقفے کے بعد آتے ہیں اور سجاد ہاشمی صاحب سے ادب کے حوالے سے بہت اہم ترین سوالات ابھی باقی ہیں جو ان سے کرنے ہیں، تو چلتے ہیں وقفے کی طرف۔